الحمد لله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا سامعین محترم، واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سب سے قبل اس آیت کریمہ کا مطلب اور مختصر مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کیا جاتا ہے، اور اس آیت کریمہ کو سامنے رکھتے ہوئے آج کے خطبہ میں ہماری گفتگو کا موضوع ہوگا انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی تبلیغ کی بنیادیں اور اصول، یعنی دوسرے الفاظ میں دعوت و تبلیغ کے بنیادی اصول۔ ان اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فریضہ دعوت و تبلیغ کو انجام دیا جائے تو اس کے خاطر خواہ اور بھرپور ثمرات اور نتائج ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر ان اصول و ضوابط اور ان بنیادوں سے ہٹ کر اس ذمہ داری کو انجام دیا جائے تو پھر بسا اوقات فوائد و ثمرات حاصل ہونے کے بجائے نقصانات ہوتے ہیں، محبت و امن کے بجائے نفرتیں جنم لیتی ہیں۔ اقوام عالم کے اندر قومیں، لوگ، غیر مسلم، حتیٰ کہ مسلمان بھی نزدیک آنے کے بجائے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے امت مسلمہ کے مبلغین، واعظین، خطبہ اور عامۃ المسلمین جو اس ذمہ داری کا احساس رکھتے ہیں اور اس کو نبھانے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ قرآن و سنت نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی دعوت و تبلیغ کے جو اصول اور ضوابط اور جو بنیادیں بیان فرمائی ہیں، انہی کے مطابق اس ذمہ داری کو نبھانا چاہیے۔ اور امت مسلمہ کی یہ خصوصیت ہے کہ امت مسلمہ کو اسی وجہ سے دنیا کے اندر بھیجا گیا کہ انہوں نے اس ذمہ داری کو نبھانا ہے، اور جو کام اور جو منصب انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو سونپا گیا
جو ذمہ داری انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سپرد کی گئی، وہی ذمہ داری ختم نبوت کی بنا پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد یہ عظیم ذمہ داری فریضہ دعوت و تبلیغ اور وہ کام جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سر انجام دیتے تھے وہ امت مسلمہ کے سپرد کیا گیا۔ گویا ایک ہے نبوت اور ایک ہے کار نبوت۔ نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ نبوت کے دروازے کو بند کر دیا گیا۔ آپ خاتم النبیین، امام الانبیاء، امام المرسلین اور سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، اور آپ نے خود ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور مزید فرمایا کہ یہ میری امت آخری امت ہے، اس امت کے بعد بھی کوئی امت نہیں۔ تو گویا کہ ختم نبوت کی جو دلیلیں ہیں ان دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے، ختم نبوت کی بہت ساری دلیلیں ہیں، ان میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ کار نبوت کو امت مسلمہ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، امت کے جو مرد و زن ہیں ان کے سپرد کیا گیا۔ ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی نیابت میں، آپ کی تبعیت میں فریضہ دعوت و تبلیغ کو اس امت نے سر انجام دینا ہے۔ کیونکہ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جب امتوں میں اور انسانوں میں بگاڑ آتا تھا اور انسان جب رب ذوالجلال سے دور ہوتے تھے، آسمانی وحی اور آسمانی نظام کو ترک کرتے، خواہشات کے غلام بن جاتے اور اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارتے، تو اس بگاڑ کو دور کرنے کے لیے، امن قائم کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے نظام کو بستی میں، علاقے میں، گاؤں میں، قوموں میں نافذ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ انبیاء اور رسل کو بھیجتا، اور وہ انبیاء اور رسل اپنی اپنی قوموں میں آ کر اس بگاڑ کو دور کرتے، لوگ جو ہدایت کا راستہ گم کر دیتے انہیں راہ راست کے اوپر لاتے، اور پھر اس سلسلہ کی آخری کڑی امام الانبیاء، سرور کونین، خاتم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجا کر اقوام عالم کی طرف، ساری انسانیت کی طرف، شجر و حجر، بر و بحر، نوریوں ناریوں کی طرف اور کائنات کے ہر انسان کی طرف ہادی، رہبر، رہنما، رسول اور نبی بنا کر رب ذوالجلال نے مبعوث فرمایا۔ اب آپ جب دنیا سے چلے گئے تو اس کے بعد جب امت میں اور انسانوں میں بگاڑ آئے گا تو اس بگاڑ کو دور کرنے کے لیے بھی کسی ہادی، رہبر اور رہنما کی ضرورت ہوتی، تو نبی اور رسول کا دروازہ تو بند کر دیا گیا، تو پھر اس بگاڑ کو کون دور کرتا؟ پھر آسمانی وحی کو اور آسمانی نظام کو اور رب ذوالجلال کا جو بنایا ہوا دستور اور ضابطہ اور نظام ہے اسے کون نافذ کرتا؟ تو نبوت کو ختم کر دیا گیا، لیکن کار نبوت امت مسلمہ کے واعظین، مبلغین اور عامت المسلمین اپنی اپنی بساط کے مطابق یہ کار نبوت اور یہ فریضہ دعوت و تبلیغ اور یہ ذمہ داری انہیں سونپ دی گئی کہ نبی تو نہیں آئے گا لیکن نبیوں والا کام وہ اب امت مسلمہ کے مرد و زن نے کرنا ہے، اور اس پیغام کو اور اس نظام کو اور اس کلمے کو اور توحید و رسالت کی اس آفاقی دعوت کو لے کر بر و بحر میں اور کائنات کے ایک ایک کونے میں
اور ایک ایک گوشے میں لے کر اس نظام کو جانا ہے. تو بہرحال میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 تلاوت کی ہے. اس آیت کریمہ کا مطلب اور مختصر مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس آیت کے ذیل میں دعوت و تبلیغ کے جو بنیادی اصول ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کیے جائیں گے. چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو. امت مسلمہ کو خطاب ہے. اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا، بھیجا گیا، ظاہر کیا گیا. اب للناس کے اندر جو ناس کا لفظ ہے اس میں ساری انسانیت ہے، چاہے کوئی فرمانبردار ہے یا نافرمان ہے، دنیا کے کسی حصے میں رہنے والا چاہے کوئی بھی شخص ہے، سیاہ فام ہے، سفید فام ہے، کسی بھی قوم قبیلے سے تعلق رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید و الوہیت کو اور اس کی وحدانیت کو ماننے والا ہے یا نہیں ہے، ساری انسانیت اس کے اندر آ گئی. تو گویا امت مسلمہ کو خطاب فرما کر ان کی خصوصیت اور ظاہر کی گئی اور ان کو ان کی ذمہ داری بتلائی گئی. کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں دنیا کی ساری انسانیت کی طرف بھیجا گیا ہے، دنیا کی ساری انسانیت کے لیے ظاہر کیا گیا ہے، نکالا گیا ہے. یہ تمہاری خصوصیت ہے. اور پھر تمہارا کام کیا ہے، تمہاری ذمہ داری کیا ہے، تم نے کرنا کیا ہے، تمہیں یہ خصوصیت کیوں دی گئی ہے، تمہیں خیر امت کا لقب کیوں دیا گیا. تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو، معروفات کا حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور بری باتوں سے روکتے ہو. یعنی فریضہ دعوت و تبلیغ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی جو ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کی بنا پر تمہیں خیر امت کا لقب دیا گیا اور خیر امت کی خصوصیت سے تم نوازے گے. قیامت کے دن تمہارا حشر انبیاء اور رسل کے ساتھ ہوگا کہ ان کی کرسیوں پہ نبیوں کی مہریں لگی ہوں گی، لیکن تمہاری کرسیوں پہ نبوت کی مہریں نہیں لگی ہوں گی. یہ فرق ہوگا. حشر تمہارا ان کے ساتھ ہوگا فریضہ دعوت و تبلیغ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری کی بنا پر. تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو. وتؤمنون باللہ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتے ہو. تو اس آیت کریمہ میں امت مسلمہ کو خیر امت قرار دیا گیا اور اس کی علت اور اس کی وجہ یہ بیان کر دی گئی، یہ بیان فرمائی گئی کہ جو امر بالمعروف نہی عن المنکر اور ایمان باللہ ہے. یعنی خیر امت کی علت اور وجہ امر بالمعروف نہی عن المنکر اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ایمان لانا ہے. اس کی وجہ پر، اس وجہ سے اس امت کو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خیر امت کا لقب دیا گیا. گویا یہ امت اگر ان امتیازی خصوصیات سے متصف رہے گی تو خیر امت ہے. یہ جو امتیازی وصف اور خصوصیات بیان فرمائی گئیں، اگر ان خصوصیات سے یہ امت متصف رہے گی تو یہ امت خیر امت رہے گی. بصورت دیگر یہ جو امتیازی خصوصیات ہیں، ان خصوصیات سے محروم کر دی جائے گی. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور دعوت و تبلیغ کی جو ذمہ داری سونپی گئی ہے، اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے اگر نہیں نبھائے گی تو پھر خیر امت کی جو امتیازی شان ہے، اس شان سے امت مسلمہ محروم کر دی جائے گی. تو امت مسلمہ کو خیر امت کی امتیازی شان اور یہ امتیازی وصف اور خصوصیت اس لیے عطا فرمائی گئی، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ امر بالمعروف کرنا
یعنی انسانوں کو معروفات کا، نیکیوں اور بھلائیوں کا حکم دینا، انہیں برائیوں سے بچانا، نیکیوں کی طرف لانا۔ دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی شخص کپڑوں سے محروم ہے، لباس یہ انسانی ضرورت ہے، تو اسے لباس دینا، اس کے جسم کو ڈھانک دینا، یہ بہت بڑی بات ہے، کسی کو لباس فراہم کر دینا، اور اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی گئی، اس کا حکم دیا گیا۔ اگر کوئی شخص بھوکا ہے تو بھوکے کو کھانا کھلانا حدیث میں افضل عمل قرار دیا گیا۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا عملوں میں سے افضل عمل قرار دیا گیا۔ ننگوں کو کپڑا پہنانا یہ بھی بہت بڑی بات ہے، اور اسی طریقے سے انسانوں کی مدد کرنا، رفاع عامہ کے کام کرنا، ضرورت مندوں محتاجوں کے کام آنا، بیماروں کے لیے دوائی داروں کا بندوبست کرنا، علاج معالجہ کرنا، اور دیگر بہت سارے ایسے کام ہیں جو رفاع عامہ کے اندر آتے ہیں۔ ان کا بڑا اجر و ثواب ہے، اور یہ انسانوں کی ذمہ داری کے اندر شامل ہے، اور یہ اکرام مسلم ہے۔ اگر مسلمانوں کے کام آئیں گے مسلمان تو اس کو اکرام مسلم کہا جائے گا، اور اگر انسان مصائب و آلام کا شکار ہے تو انسانوں کو چاہیے اور پھر مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ دنیا کے اندر جو انسان مصائب و آلام کا شکار ہیں ان کے کام آئیں۔ جیسے مثال کے طور پر نیپال کے اندر زلزلہ آیا ہے، تو پاکستان نے بھی ان کی معاونت کی اور ان کی مدد کے لیے مالی طور پر اور جانی طور پر پاکستان نے امداد پیش کی، پڑوسی ممالک کی، اور انسانوں کا یہ حق ہوتا ہے کہ اگر وہ مشکل میں پڑے تو دوسرے انسان ان کے کام آئیں، اور پھر مسلمان اور ان انسانوں سے قرآن و سنت کے علمدار ہونے کی صورت میں بڑھ چڑھ کر ان کی خدمت کریں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ خدمت انسانیت اور اکرام مسلم کے یہ چھوٹے درجے، توجہ کریں، توجہ کے ساتھ میری یہ بات سنیں کہ اکرام مسلم اور خدمت انسانیت کے یہ چھوٹے درجے ہیں کہ کوئی ننگا ہے اسے کپڑا پہنا دیا جائے، کوئی بھوکا ہے اسے کھانا فراہم کر دیا جائے، کوئی ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورتوں کو پورا کر دیا جائے، کوئی محتاج ہے، غریب ہے، مفلس ہے، پریشان حال ہے تو اس کی مفلوق الحال ہے تو اس کی پریشانیوں کا مداوع کیا جائے۔ یہ خدمت انسانیت کے چھوٹے درجات ہیں۔ خدمت انسانیت کا بڑا درجہ اور اکرام مسلم کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ جو غفلت کے اندر ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، جو غفلت کے اندر پڑے ہوئے لوگ ہیں، جنہوں نے اپنے رب کو بھلایا ہوا ہے، جو آفاقی اور اسلامی اور دینی اور وحی کے نظام سے دور ہیں اور درندوں والی زندگی بسر کر رہے ہیں، غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، بے دینی کی زندگی گزار رہے ہیں، اپنے مالک و خالق سے، اپنے حقیقی رب سے جو حاجت روا، مشکل کشا، حقیقی مسجود ہے، جس رب کریم کی طرف سے خوشیاں اور غم آتے ہیں، راحتیں اور تکلیفیں آتی ہیں، سارا نظام جس کی مٹھی کے اندر بند ہے، اس سے جو لوگ دور ہیں اور اس کے بنائے ہوئے ضابطے اور قانون سے ہٹے ہوئے ہیں، خدمت انسانیت اور احترام آدمیت اور اکرام مسلم کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ان غفلت کے اندر پڑے ہوئے لوگوں کو اور قرآن و سنت کے نظام سے جو دور ہیں انہیں ان غفلت کے ماحول سے نکال کر ایمان و یقین کے نورانی ماحول کے اندر اور گمراہی سے ہٹا کر ہدایت کے سیدھے راستے پر اور ہدایت کی شاہراہ کے اوپر انہیں گامزن کرنا، یہ خدمت انسانیت کا اعلیٰ اور بڑا درجہ ہے۔ لیکن آج امت مسلمہ نے اپنی ذمہ داری کو، اس فریضے کو ترک کیا ہوا ہے، اور یا تو اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑا ہوا ہے یا جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں ان کاموں کے پیچھے پڑے ہوئے۔ تو اس لیے یہ بات ذہن کے اندر رہے کہ امت مسلمہ کو خیر الامم
اور خیر امت کا لقب اس لیے دیا گیا کہ انہوں نے امر بالمعروف کرنا ہے اور نہی عن المنکر کرنا ہے. فریضہ دعوت و تبلیغ کی بنا پر, کار نبوت کی بنا پر, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے کام کی بنا پر انہیں خیر امت کہا گیا. اگر وہ ان خصوصیات سے متصف رہیں گے تو خیر امت سے نوازے جائیں گے اور یہ شان و شوکت اور عزت انہیں ملے گی. بصورت دیگر خدا نہ خواستہ اگر اس ذمہ داری کو ترک کر دیا اور اس فریضے کو فراموش کر دیا تو خیر امت کے لقب سے اور خیر امت کی شان سے محروم ہو جائیں گے. تو بہرحال اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. اہل کتاب کی مذمت بیان کرتے ہوئے اسی نقطے کی وضاحت معلوم ہوتی ہے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرے گا وہ بھی اہل کتاب کے مشابہ قرار دیا جائے گا. اور اہل کتاب کی یہ صفت بیان کی گئی کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ, کہ وہ ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتے تھے. اہل کتاب یہود و نصارہ ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتے تھے. جو اہل کتاب تھے یہود و نصارہ وہ ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتے تھے, جبکہ امت مسلمہ کی خصوصیت کیا بیان فرمائی گئی تنہون عن المنکر, کہ وہ خود بھی برائی سے رکیں گے اور دوسروں کو بھی برائی سے روکیں گے. تأمرون بالمعروف, خود بھی معروفات اور نیکیوں پر عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی نیکیوں اور معروفات کی دعوت دیں گے. یہ خصوصیت ہے. لیکن اہل کتاب کی مذمت کرتے ہوئے یہ بات بیان فرمائی گئی کہ اہل کتاب ایک دوسروں کو برائی سے نہیں روکتے تھے, جبکہ مسلمانوں کی شان یہ ہے اور ان کی شان اور خصوصیت یہ ہونی چاہیے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ وہ معروفات کا حکم کرتے ہیں اور منکرات سے روکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. اور اسی بنا پر اس آیت کریمہ کے آخر میں منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون فرمایا کہ ان کے اکثر فاسق ہیں. اہل کتاب کے اکثر لوگ کیا ہیں؟ فاسق ہیں, وہ فاسق رہے. کچھ ان میں سے ایسے ہیں جو ایمان لائے, جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہم وغیرہ, وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے, لیکن اکثریت ان کی فاسق رہی ہے. تو امت مسلمہ کا گویا کہ یہ خصوصیت اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمائی گئی. ابھی آپ کے سامنے چونکہ وقت کم ہے, دعوت و تبلیغ کی جو بنیادی جو اصول ہیں وہ اصول میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. بہت سارے اصول ہیں, میں 6 اصول آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اور یہ بات واعظین, خطباء, مبلغین اور دعوت و تبلیغ کا جو فریضہ ہے اس سے جو لوگ وابستہ ہیں, مبلغین خاص طور پر, وہ میری بات توجہ کے ساتھ سنیں گے. اور میں نے عرض کیا کہ اگر یہ ان اصولوں کے اوپر کاربند رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز ان اصولوں کے بنا پر انسان کھنچے ہوئے نزدیک آئیں گے. اور اگر خدا نہ خواستہ ان اصولوں سے ہٹ کر دعوت و تبلیغ کے فریضے کو ہم انجام دیتے رہیں اپنی خواہشات اور اپنی منشا کے مطابق, تو لوگ نزدیک آنے کے بجائے دور ہوتے چلے جائیں گے, محبتوں کے بجائے نفرتیں پیدا ہوں گی اور اچھائی کے بجائے بگاڑ پیدا ہوگا. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت و تبلیغ کا پہلا اور بنیادی اصول یہ ہے بے غرضی. کیا اصول ہے جی؟ سب بولے, بے غرضی. قرآن کریم میں متعدد مقام پر, ایک آیت کا میں حوالہ آپ کو دوں گا, سورہ اعراف کے اندر اور دیگر مقامات پر اس حوالے سے آیات بیان فرمائی گئی. میں ایک آیت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. یہ سورہ شعراء کی آیت ہے, سورہ شعراء پارہ نمبر 19. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جب انسانوں کو دعوت دیتے تھے تو انہیں یہ کہا کرتے تھے وما اسألکم علیہ من اجر, اے انسانوں ہم جو تمہیں اللہ کی طرف بلا رہے ہیں
اور اللہ جل جلالہ کے نظام کی طرف بلا رہے ہیں اور توحید کی دعوت دے رہے ہیں، تو اس پر ہم تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتے، کوئی بدلہ، کوئی مزدوری نہیں چاہتے. وما اسألکم علیہ من اجر، اس پر ہم تم سے کوئی اجرت، کوئی بدلہ، کوئی مزدوری نہیں چاہتے. ہماری دعوت بے لوث ہے اور بے غرضی پر مبنی ہے. وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. ہمارا بدلہ، ہماری غرض، ہماری اجرت وہ رب العالمین کے ذمہ ہے. وہ ہمیں ہمارا بدلہ عطا فرمائے گا، وہ ہمیں ہماری اجرت عطا فرمائے گا. اس کے ہم نمائندہ ہیں اور اس کی نمائندگی کرتے ہوئے ہم تمہیں اسی کا پیغام تمہیں دے رہے ہیں کہ اگر تم نے زمین کے اوپر امن کے ساتھ رہنا ہے اور زمین کے اندر سکون کے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو پھر تم اس کے حکم کے مطابق، اس کے نظام کے مطابق اس ایک الہ کے سامنے سر بسجود ہو جاؤ، اسے اپنا حاجت روا اور مشکل کشا تسلیم کر لو. اور یہ جو تم در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہو اور لوگوں کے سامنے اور شجر و حجر اور بر و بحر کے سامنے اپنی جبینوں کو جھکا رہے ہو، تو یہ تم احترام آدمیت کو اور انسانیت کو پامال کر رہے ہو. رب ذوالجلال نے تو انسانوں کو بڑا احترام اور عزت بخشی ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو کرامت و شرافت کا تاج اس کے سر پہ سجایا. وہ تو دو ٹانگوں پہ چلتا ہے اور کھڑے ہو کے چلتا ہے اور اس کا چہرہ سامنے ہوتا ہے، جبکہ اس کے علاوہ جو جاندار اور حیوانات ہیں وہ چار ٹانگوں پہ چلتے ہیں، سر جھکا کے چلتے ہیں. لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے احترام، عزت اور شان و شوکت عطا فرمائی ہے. تو اس احترام آدمیت اور رب ذوالجلال کی اس شان و شوکت جو اس نے شان و شوکت دی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم کسی اور کے سامنے اس شان و شوکت کو اور اس آدمیت کے احترام کو مت پامال کرو. اس نے جو شان و شوکت دی ہے، اس شان و شوکت کو اس کے سامنے پامال کرو، اس کے سامنے جھکو. اور یہ جو تمہیں ہم دعوت دے رہے ہیں، وما اسألکم علیہ من اجر، اس پر ہم تم سے کوئی اجرت نہیں طلب کرتے. ان اجری الا علی رب العالمین، ہماری اجرت اور ہمارا بدلہ رب العالمین کے ذمہ ہے. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت و تبلیغ کا بنیادی اور پہلا اصول کیا ہے؟ بولے جی، بے غرضی. ان کی انسانوں سے کوئی غرض نہیں ہوتی. غرض اگر ہوتی ہے تو وہ اپنے خالق و مالک رب العالمین کی طرف سے ہوتی ہے، جن کے وہ نمائندہ ہوتے ہیں. تو اب معلوم کیا ہوا کہ مبلغین، واعظین اور خطبہ اور دعوت و تبلیغ سے جو لوگ وابستہ ہیں، انہیں واعظ و نصیحت کرنے سے پہلے ان کے دل و دماغ کے اندر کون سا اصول کار فرما ہونا چاہیے؟ بولے سب، بے غرضی. اور غرض صرف روپیہ پیسہ نہیں ہوتا، یہ بات ذہن میں رہے. غرض صرف روپیہ پیسے سے، یہ بھی ذہن میں نہ ہو میری کوئی تعریف کرے، یہ بھی ذہن میں نہ ہو کہ مجھے کوئی بہت بڑا مبلغ کہے، واعظ کہے، خطیب کہے اور مجھے کوئی خوش الہان، شیریں بیاں اور اچھا خطیب میں گردانا جاؤں. کسی قسم کی کوئی غرض سامنے نہ ہو. بے غرض ہو کر مخلصانہ طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے اخلاص اور للہیت کے ساتھ اس کا نمائندہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ خاتم النبیین ہیں اور ان کی ختم نبوت کی بنا پر جو ذمہ داری کار نبوت کی شکل میں اس امت مسلمہ کے مرد و زن کو سونپی گئی ہے، اپنے نبی کا نمائندہ بن کر اللہ کی رضا کا جذبہ لے کر بے غرض ہو کر انسانوں کے پاس جانا ہے. تو پہلا اصول کیا ہے جی؟ بے غرضی. دوسرا اصول خیر خواہی کا جذبہ. دوسرا اصول کیا ہے؟ خیر خواہی کا جذبہ. ہمارے والد محترم اپنے بزرگوں کی ایک بات نقل فرماتے رہتے ہیں، بڑی پیاری بات ہے، وہ آپ کے سامنے میں عرض کرتا ہوں کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ دعوت اور تبلیغ کی بات، دین کی بات، نصیحت کی بات اگر نکتہ چینی سے،
حقیر جان کر شدت کے ساتھ سختی اور درستگی کے ساتھ کی جائے گی، چاہے کتنی خوبصورت طریقے سے بات کیوں نہ ہو، چاہے کوئی کتنا ہی بڑا عالم اور خطیب کیوں نہ کرے، اس انداز سے اگر کرے گا تو سختی، شدت، درستگی اور نکتہ چینی اور حقیر جان کر کرے گا، بات نہیں مانی جائے گی، بگاڑ پھیلے گا۔ اور اگر خیرخواہی کے جذبے سے، ہمدردی اور محبت کے جذبے سے اگر بات کی جائے، بات مانی جائے گی اور محبت اور امن کی فضا پھیلے گی۔ تو دعوت و تبلیغ کا دوسرا اصول کیا ہے؟ بولے جی، خیرخواہی کا جذبہ، انسانیت کی ہمدردی، یہ پیش نظر ہو، انسانیت سے نفرت نہ ہو، بلکہ انسانوں کے برے اعمال سے نفرت ہونی چاہیے۔ بے نمازی ہیں، بدکار اور بد کردار لوگ ہیں، شرابی اور کبابی قسم کے لوگ ہیں، دین سے دور ہیں، تو انہیں بھی تو دعوت دینی ہے نا جی، وہ بھی تو مسلمان ہیں، غیر مسلم بھی ہے، انہیں بھی تو دین کی طرف لانا ہے، تو ان کے اندر جو برائی ہے اس برائی سے نفرت ہونی چاہیے، ان انسانوں سے نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ تو خیر خواہی کا جذبہ پیش نظر ہونا چاہیے۔ اور پھر قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے اس سلسلے کے اندر فرمایا، اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے، یا قوم لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین۔ سورہ اعراف کی آیت ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جب دعوت دیتے تھے اپنی اپنی قوم کو یا انسانوں کو، تو وہ کیا کہا کرتے تھے؟ یا قوم لیس بی سفاہہ، قوم کے لوگ کیا کہا کرتے تھے کہ یہ کیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، بے وقوف ہیں، لیکن وہ جواب کے اندر کہا کرتے تھے، یا قوم لیس بی سفاہۃ، اے میری قوم کے لوگوں میں بے وقوف نہیں ہوں، ناسمجھ نہیں ہوں۔ اور یہ بات ذہن میں رہے، دنیا کے اندر سب سے زیرک، سب سے مدبر، سب سے زیادہ سمجھدار وہ کون لوگ ہوا کرتے تھے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام۔ سب سے اونچی قوم، سب سے اونچی شان، اور سب سے زیادہ زیرک، اور سب سے زیادہ حکیم، اور سب سے زیادہ سمجھدار انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت ہوا کرتی تھی۔ اور پھر ان سب میں امام الانبیاء سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ بے وقوف کہا کرتے تھے۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بڑی دانائی کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، حلم اور بردباری کے ساتھ جواب میں ارشاد فرماتے، یا قوم لیس بی سفاہۃ، اے میری قوم کے لوگوں میں بے وقوف نہیں ہوں، کیا ہوں؟ ولکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں تو رب العالمین کی طرف سے تمہاری طرف پیغام رساں ہوں، اس کی طرف سے، کس ذات کی طرف سے؟ جو رب العالمین ہے، جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، اس پروردگار عالمین کی طرف، سارے جہانوں کے رب کی طرف سے میں تمہاری طرف فرستادہ ہوں، بھیجا گیا ہوں۔ ولکنی رسول من رب العالمین، میرا کام کیا ہے؟ ابلغکم رسالات ربی، میں تمہاری طرف اپنے رب کا پیغام پہنچاتا ہوں۔ رب کا پیغام کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو، ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کی مانو، ایک اللہ کو مانو اور ایک اللہ کی مانو۔ یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام ہوتا تھا۔ تو کیا فرماتے؟ سورہ اعراف پارہ نمبر 8 کی یہ آیت کریمہ ہے، ابلغکم رسالات ربی، میں اپنے رب کا پیغام تمہاری طرف پہنچاتا ہوں، وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ امین، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ جو اللہ کا پیغام براہ راست یا جبرائیل امین کے ذریعے سے مجھ تک پہنچا ہے، اس میں پوری طرح امانت دار ہوں، میں کوئی کمی بیشی نہیں کرتا، اور ناصح، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ تو دعوت و تبلیغ کا دوسرا اصول کیا ہے؟ بولے، ہمدردی اور خیر خواہی۔ ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے، نفرت، درستگی، سختی اور حقیر جاننا، نکتہ چینی کرنا، اس طرح کی کوئی بات پیش نظر نہیں ہونی چاہیے۔ تو پہلا اصول ہے بے غرضی، دوسرا اصول کیا ہے؟ بولے، ہمدردی اور خیر خواہی۔
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ انسانیت کے کتنے خیر خواہ تھے، کتنے ہمدرد تھے. قرآن کریم کی برگردانی کریں، قرآن کریم کا مطالعہ کریں. قرآن کیا فرماتا ہے؟ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک ورفعنا لک ذکرک. کیا ہم نے آپ کے اوپر سے وہ بوجھ ہٹا نہیں دیا؟ کبھی آپ نے غور کیا کہ وہ کون سا بوجھ تھا جس نے آپ کی مبارک اور نورانی کمر کو دوہرا کر دیا تھا، کمر کو جھکا کے رکھ دیا تھا؟ وہ کون سا بوجھ تھا؟ وگرنہ تو آپ کو ارشاد فرمایا گیا کہ اے میرے لاڈلے اور پیارے اور پاک پیغمبر جن کے سر پہ میں نے ختم نبوت کا تاج سجایا، آپ اگر چاہیں تو وادی تہامہ کو سونے کا بنا دوں تو یہ سونے کی پہاڑیاں آپ کے ساتھ چلیں. تو بارگاہ خداوندی میں عرض کیا اے باری تعالیٰ میں چاہتا ہوں کہ ایک وقت کا مجھے ملے، میں آپ کی جناب کے اندر شکر ادا کروں، سجدہ شکر کو بجا لاؤں، اور ایک وقت کا مجھے نہ ملے تو میں آپ کی جناب کے اندر صبر کروں. مجھے دنیا اور دنیا کا مال و متاع نہیں چاہیے، مجھے آپ کی رضا چاہیے. مجھے یہ سونا چاندی سے کوئی غرض نہیں ہے. انسانیت اور اپنی امت کا درد اور غم کس قدر تھا. وقت ہو چکا. دعوت و تبلیغ کے بہت سارے اصول ہیں، 6 اصول میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنے تھے، 2 اصول عرض کر دیے. آئندہ جمعہ کو انشاءاللہ العزیز اس حوالے سے مزید گفتگو کی تشریف رکھیں. اس حوالے سے مزید گفتگو ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.